السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم ناظرین کرام، میں آج آپ کے سامنے ایک دردناک اور بہت ہی اہم واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی جو کارنامے اور جو خواب تھا وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار بہت ہی بزرگ اور بہت ہی اہم اللہ کے ولی گزرے ہیں، جن کے واقعات پڑھنے سے ایمان میں تازگی آ جاتی ہے۔ وہ اپنا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ پہلے پولیس میں نوکر تھے، بہت شراب پیتے بھی تھے، پلاتے بھی تھے، لیکن ایک بہت خوبصورت عورت سے شادی کی اور ان کے یہاں کوئی اولاد کچھ دنوں تک نہیں ہوئی۔ کئی سال کے بعد ان کے یہاں ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی، تو وہ لڑکی بھی بہت خوبصورت تھی، ان کو بہت اچھی لگتی تھی، بہت ہی پیار تھا۔ جب یہ شراب پیتے تو وہ شراب کا گلاس لے کر کے چھین لیتی، لیکن یہ اس کی محبت میں کچھ نہیں کہہ پاتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شراب پی رہے تھے اور اس نے شراب کا گلاس لے کر کے زمین پہ پٹک دیا اور گلاس بھی ٹوٹ گیا، لیکن پھر بھی لڑکی کی محبت میں کچھ کہہ نہیں پایا۔ اتفاق ایسا ہوا اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو ان کو بہت صدمہ ہوا، بہت پریشانی ہوئی۔ شب برات تھی، جس کو شب برات کہتے ہیں، اس رات میں یہ لیٹے ہوئے تھے۔ اچانک ان کو محسوس ہوا کوئی بہت ہی دھڑام سے آواز آئی اور سب لوگ دوڑتے ہوئے بھاگے جا رہے، تو یہ بھی دوڑے بھاگے جا رہے تھے۔ ایک دو راہ ملا، ایک راستہ جو جہنم کی طرف جا رہا تھا اور ایک راستہ جو جنت کی طرف جا رہا تھا، اور ان کے پیچھے ایک اژدہا، بہت بڑا سانپ جب دیکھا پیچھے ان کو دوڑا رہا۔ یہ بیچارے بھاگے ہوئے آگے جا رہے تھے۔ ایک بہت ہی سفید لباس میں پہنے ہوئے بزرگ نظر آئے اور ان سے پوچھا کہ یہ بلا کون سی ہے، اس سے بچنے کا کوئی راستہ بتاؤ۔ انہوں نے بزرگ صاحب نے راستہ بھی بتایا کہ کھلا پہاڑ پر چلے جاؤ، ہو سکتا بچ جاؤ گے۔ کہ پہاڑ پہ جب چڑھے تو آگے دیکھا کہ آگ دہک رہی، جو یقیناً اتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے اس سے زیادہ دہکتی ہوئی آگ نہیں دیکھا، اور پیچھے سانپ ہے۔ ان کو بڑی پریشانی ہوئی، یہ فوراً واپس ہوئے اور بزرگ سے پوچھا کہ ہماری تو جان ہی جا رہی، آپ ہمیں کوئی دوسرا راستہ بتا دیجیے۔ تو کہا دوسرا راستہ یہ ہے، فلاں مکان ہے یہ سامنے، اس مکان پر چڑھ جاؤ، اور اس مکان میں کچھ مسلمانوں کی چھوٹی بچیاں اور بچے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہاری کی بچی اس میں نہ ہو۔ بہرحال وہ آگے بڑھے اس مکان کی طرف، اور جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچے تو دربان نے کہا کہ دیکھو کوئی پریشان حال آدمی آیا ہوا ہے۔ بچوں اور بچوں سے کہا دیکھو کوئی تم میں سے ہے کسی کی جانکاری اور ملاقات کا۔ وہ بچی جو آئی، جو ان کی بچی جس کی پیدائش بڑے ہی تمناؤں کے ساتھ ہوئی تھی، اس کا انتقال ہو گیا تھا، وہ بچی آئی اور دیکھا کہ ہمارے ابو، تو فوراً ابو ابو کہہ کر کے پکارا اور دوڑتی ہوئی ابو کے پاس آیا، اور جو سانپ تھا اس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اس ہاتھ کی برکت سے پیچھے بھاگ گیا، جو اژدہا بڑا سانپ تھا۔ وہ لڑکی جیسے ابو کو ملی، گلے میں لگ کر کے رونے لگی، تو اس کے والد بھی، ابو بھی اس کو مل کے رونے لگے اور کہنے لگے بیٹی یہ بتاؤ یہ سانپ کون سی بلا تھی؟ کہا یہ سانپ ابو جان آپ کے برے اعمال تھے جو آپ کو جہنم میں لے جا رہے تھے۔ تو کہا یہ بتاؤ بزرگ جو سفید لباس پہنے ہوئے تھے وہ کون سے انسان تھے؟ انہوں نے کہا، اس بچی نے کہا کہ یہ آپ کے اچھے عمل تھے، اتنے کمزور ہو گئے تھے جو آپ کو بچا نہیں پائے، لیکن بچانے کا، آپ کو بچنے کا راستہ بتلا دیا۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہمارے اتنے برے عمل تھے کہ ہم کو جہنم میں لے جاتے۔ بچی نے کہا جی ہاں ابو جان آپ توبہ کر لیجئے، آواز سے تمام گناہوں کو چھوڑ دیجئے۔ وہی دن تھا، جیسے ہی اتنا کہنا تھا ان کی آنکھ کھل گئی، ایک دم ان کے بدن پہ کپ کپی تھی، نہ سانپ نظر آیا، نہ بچی نظر آئی، نہ بزرگ نظر آئے۔ وہ سمجھ کے ہماری ہی اس
جو گزری ہوئی زندگی تھی اس کے یہ اعمال تھے۔ انہوں نے اسی دن سے سچی پکی توبہ کر لی اور ایسی غریبی اور ایسی لاچاری اللہ کی یاد میں زندگی گزاری کہ لوگ آج تک کتابوں میں ان کے واقعات لکھتے بھی ہیں، لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے اپنے گزرے ہوئے اعمال پر ہوتے رہیں اور آئندہ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ سے بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔